بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توقیر عابد آپ سے مخاطب ہوں آئی سیٹ اکیڈمی کے فلور سے۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر انگلش سینونیمز اور اس حوالے سے سالٹ گیسٹ پیپر لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو پیپروں میں کافی زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ لیسن نمبر 1، دا ڈائنگ سن۔ اس میں سینونیمز کو اب ہم نے توجہ سے سنیے گا آپ، ٹھیک ہے، اور ہم اس میں یہ دیکھیں گے کہ کون سا سینونیم جو ہے وہ کہاں پہ جا کے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہوگا۔ سینونیم بولتے ہیں مترادف الفاظ کو۔ سب سے پہلا ہے دا پلانٹ گیو برتھ ٹو لائف۔ گیو برتھ کا مطلب ہوتا ہے جنم دینا، ٹھیک ہے، اور اس کا درست جو ہے آنسر وہ ہے پروڈیوسڈ۔ نمبر 2 ہے وی فائنڈ دا یونیورس فرائٹننگ۔ ہم پاتے ہیں اس کائنات کو خوف زدہ کرنے والی، بیکاز آف اٹس ایمینس ڈسٹینسز، اس کے بہت بڑے بڑے فاصلوں کی وجہ سے۔ اور ایمینس کا سینونیم ہوگا ہیوج۔ ایمینس کا کیا سینونیم ہوگا جی؟ ہیوج۔ نمبر 3 میں آپ دیکھیں فرام دوز ہمبل، ان عاجز جو چیزیں تھیں، کیم اے اسٹریم آف لائف، ان میں سے کون سی چیز آئی؟ ایک زندگی کا تسلسل چل پڑا، مطلب اس میں سے زندگی کا تسلسل چل نکلا، تو اسٹریم کا جو سینونیم ہے وہ ہے چین۔ دا سن اینڈ دا ادر اسٹارز وی سی ان دا اسکائی، سورج اور دیگر ستارے جن کو ہم آسمان میں دیکھتے ہیں، آر ایکسٹریملی ہاٹ، بہت گرم ہے۔ ایکسٹریملی کا سینونیم آئے گا جی ایکسیڈنگلی، حد سے زیادہ۔ تو یہ سلسلہ جو ہے یہ ابھی جاری ہے۔ سینونیم نمبر 5 ہے دیز ملینز آف اسٹارز، یہ جو لاکھوں ستارے ہیں، آر وانڈرنگ ان اسپیس۔ وانڈرنگ کا مطلب ہوتا ہے آوارہ پھرنا، گھومنا پھرنا، ٹھیک ہے، یہاں پہ اس کا آئے گا رومنگ۔ نمبر 6 ہے دا لیونگ پاور کنزسٹڈ چیفلی، جو زندہ طاقت ہوتی ہے اس میں بنیادی طور پہ کون سی چیز پہ مشتمل ہوتی ہے؟ ان دیئر بینگ ایبل ٹو، وہ کس قابل ہو، ٹو ریپروڈیوس، کہ وہ دوبارہ پیدا کر سکے، دیم سیلز، اپنے آپ کو، بیفور ڈائنگ، مرنے سے پہلے۔ اور ریپروڈیوس جو ہے اس کا سینونیم آئے گا برنگ فورتھ، مطلب مزید اپنے آپ کو پیدا کر سکے۔ نمبر 7 ہے وی فائنڈ دا یونیورس فرائٹننگ، ہم پاتے ہیں اس کائنات کو خوفناک قسم کی، اور بیکاز آف اٹس ایمینس ڈسٹینس، اس کے بڑے فاصلوں کی وجہ سے۔ اور فرائٹننگ کا جو سینونیم ہے، فرائٹننگ خوفناک کا، وہ ہوتا ہے فیئرفل۔ دیز تھنگز نیور ہیپنڈ، یہ چیزیں کبھی رونما نہیں ہوئی، اور ہیپنڈ رونما ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ ہیپنڈ کسے بولتے ہیں؟ اکرڈ جی۔ اس کے بعد نمبر 9 ہے دا یونیورس از انٹائرلی فرائٹننگ، انٹائرلی مکمل طور پر خوفناک ہے یہ کائنات۔ انٹائرلی کا مطلب کیا ہوگا جی؟ فلی۔ نمبر 10 ہے سچ از دا لٹلنیس، اس قسم کا جو لٹلنیس ہے، جو چھوٹا ہونا ہے، آف آور ہوم، ہمارے گھر کا، ان دا یونیورس، اس کائنات میں، مطلب ہمارا گھر جو ہے اس کائنات میں اتنا زیادہ کیا ہے؟ اسمالنیس ہے۔ لٹلنیس کا کون سا آئے گا جی؟ اسمالنیس آئے گا۔ نمبر 11 ہے فرائٹننگ۔ فرائٹننگ کا مطلب میں نے پہلے بتایا، خوف زدہ کرنے والی، بیکاز آف دا ہیوج اسٹیچز آف ٹائم۔ اسٹیچز آف ٹائم، اسٹیچ کسے بولتے ہیں؟ پھیلاؤ۔ اسٹیچ کہتے ہیں پھیل کے جانا، مطلب کھینچنا کسی چیز کو پکڑ کے۔ تو اسٹیچز کا جو سینونیم ہے وہ آئے گا ڈسٹینسز، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور نمبر 12 ہے ایچ اسٹار میکس اٹ وائج۔ وائج سفر کو بولتے ہیں، بحری سفر کو۔ ویسے وائج ہمیشہ اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی چیز پر تیرتے پھرے، تو سمندر میں چونکہ کشتیاں اور جہاز تیرتے پھرتے ہیں، اس لیے اس سفر کو وائج کہتے ہیں۔ اور آسمان میں، یونیورس میں ستارے جو ہیں، جو پلانٹس ہیں، وہ بھی چونکہ ایک وائج میں تیر رہے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو وائج کے طور پہ بولا جاتا ہے۔ وائج بحری سفر کو کہتے ہیں۔ انکمپلیٹ لونلینس، مکمل تنہائی میں، تو وائج جو ہے اس کو چونکہ سفر ہے تو اس کا سینونیم بنے گا جی جرنی۔ نمبر 13 ہے دیٹ دیئر وارمتھ کمنگ، اس کی جو گرمی ہے، کمنگ آلموسٹ انٹائرلی، وہ مکمل طور پہ تقریباً آتی ہے فرام دا ریڈیشن، کس چیز سے آتی ہے؟ وہ شعاؤں سے آتی ہے، اور ریڈیشن تابکاری کو بولتے ہیں، شعاؤں کو بولتے ہیں، تو اس کا سینونیم بنے گا ریز۔ اس کے بعد نمبر 14 ہے دا ٹیمپریچر از ایٹ موسٹ، جو سب سے زیادہ درجہ حرارت ہے، سم آف 4 ڈگریز، تو وہ تقریباً 4 ڈگری چلا جاتا ہے ابو ایبسولیوٹ زیرو، مکمل ایک جو درست زیرو ہے، ایبسولیوٹ کہتے ہیں مکمل طور پہ جو صحیح اور درست حالت میں ہو،
اس سے ٹیمپریچر 4 ڈگری اوپر چلا جاتا ہے. اور ایبسولوٹ کا یہاں پہ سینونیم بنے گا ٹوٹل. نمبر 15 ہے دا سن اینڈ ادر اسٹارز آر کمپلیٹلی ہاٹ. سورج اور دیگر ستارے مکمل طور پہ گرم ہوتے ہیں. ایکسٹریملی کا مطلب یہاں پہ کیا آئے گا جی؟ آئی ایم سوری، ایکسٹریملی کا کیا مطلب آئے گا جی؟ انتہائی. اس کا ایکسٹریملی کا سینونیم کیا بنے گا جی؟ گریٹلی. آر یو انڈرسٹینڈنگ کمپلیٹلی جی؟ اس کے بعد نمبر 16 کی طرف چلتے ہیں. فرام ہمبل بگننگز، وہ جو بالکل عام سا سادہ سا عاجز سا جو آغاز ہوا تھا، کیم اے اسٹریم آف لائف، اس میں سے زندگی کی ایک تسلسل چل نکلا، زندگی کی ایک ندی چل نکلی. اور جو ہمبل کا یہاں پہ مطلب آئے گا وہ آئے گا سمپل. نمبر 17 آپ دیکھیں. ایچ اسٹار میکس اٹ وائج. میں نے پہلے بھی آپ کو وائج کا بتایا، بحری سفر کو بولتے ہیں، سفر کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے. ان کمپلیٹ لونلینس، مکمل تنہائی میں. تو وائج کا مطلب یہاں پہ جرنی ہے. نمبر 18 آپ دیکھیں. وی فائنڈ دا یونیورس فرائٹننگ. ہم یونیورس کو فرائٹننگ سمجھتے ہیں. فرائٹننگ کا مطلب کیا ہے جی؟ ہاریبل. تو یہ سارے سینونیمز ہیں. فرائٹننگ فیئرفل کو بھی کہتے ہیں، فرائٹننگ ہاریبل کو بھی کہتے ہیں. نمبر 19 میں آپ چلیں گے. آ اسٹار سیلڈم فائنڈز، یہ تھوڑا سا آپ دیکھیں FINDS ہے. یہ ایک ستارہ کبھی کبھار جو پاتا ہے. سیلڈم کا مطلب سم ٹائمز، کبھی کبھار پاتا ہے. another star near it، اپنے قریب دوسرے ستارے کو. تو سیلڈم کا مطلب کیا آئے گا جی؟ سم ٹائمز. نمبر 20 here and there we find an immense جو ہے وہ اسٹار، ہمیں ایک بہت بڑا ستارہ نظر آتا ہے. immense کا مطلب ہوتا ہے ہیوج. اور اب ہم چلتے ہیں چیپٹر 2 کے سینونیمز کی طرف. یہ ہے یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ. نمبر 1 آپ دیکھیں. اس میں سینونیم ہے ہاؤس ہولڈ گاربیج، جو گھریلو کوڑا کرکٹ ہے. اینڈ ادر ریفیوز ویسٹ، فضول، بیکار. ویسے ریفیوز کو بھی کوڑا کرکٹ ہی بولتے ہیں. ور تھرون، ان کو پھینکا جاتا تھا. انٹو دا اسٹریٹس، گلیوں میں. تو ریفیوز کا مطلب بنے گا ویسٹ فل میٹیریل. نمبر 2 کی طرف اگر ہم چلیں تو یہ ہے وی آر مور کریٹیکل دین اور فار فادرس. ہم اپنے بڑوں کی نسبت، آبا و اجداد کی نسبت اب زیادہ کریٹیکل ہیں. یہاں پہ کریٹیکل کا مطلب یہاں پہ تنقیدی تو ہے ہی ہے، لیکن یہاں پہ اس کا مطلب ہے منطقی. یعنی اب ہم جو ہے وہ چیزوں کو زیادہ سوچ کے چلتے ہیں اپنے بڑوں کی نسبت. ہر چیز کے پیچھے لاجک تلاش کرتے ہیں. نمبر 3 جو ہے وہ ہے جی سپرسٹیشس بلیفس، یعنی کہ توہمات والے جو آپ کے یقین ہیں. آر بینگ اوور کم، ان پر قابو پایا جا رہا ہے. اور اوور کم کا مطلب ہے کنٹرول، کہ اب ہم نے ان کو کنٹرول کر لیا ہے. نمبر 4 ہے بائی دا سائنٹیفک میتھڈ، سائنسی طریقہ کار سے. اٹ ہیز بین ڈیمانسٹریٹڈ، اس چیز کو ظاہر کیا گیا ہے. دیٹ آئیڈیاز آر ناٹ نیسیسریلی ٹرو، کہ جو آئیڈیاز ہوتے ہیں وہ ضروری طور پہ سچے بھی نہیں ہوتے. اور ڈیمانسٹریٹڈ بولتے ہیں جی ایکسپلینڈ، یعنی کہ کسی چیز کو واضح کر دینا، ٹھیک ہے، اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دینا. جہاں تک نمبر 5 ہے وہ ہے واٹر ہیز دیئر فور یوزڈ ویری اسپیرنگلی. اس لیے پانی کو بہت تھوڑا استعمال جو ہے وہ کیا جاتا تھا. فار باتھنگ اینڈ کلیننگ پرپزز، بات لینے کے لیے اور دیگر جو ہے وہ صفائی وغیرہ کے مقاصد کے لیے. تو اسپیرنگلی، تھوڑا ہونا جو ہے اس کا مطلب جو ہے وہ یہاں پہ آئے گا اکنامکلی، یعنی اس کو آپ ایک حد تک رکھ کے آپ اس کو استعمال کرتے ہیں. نمبر 6 جو ہے وہ ہے اینیملز، جو جانور ہیں. وانڈرڈ، وہ آوارہ پھرتے ہوتے تھے تھرو اسٹریٹس، گلیوں میں. تو یہاں پہ وانڈرڈ کا مطلب ہوگا رامڈ. نمبر 7 ہے وی آر آلسو مور کریٹیکل دین اینسیسٹرز. ہم اپنے آبا و اجداد کی نسبت زیادہ کریٹیکل ہیں، منطقی ہیں. اینسیسٹرز کا مطلب ہوگا یہاں پہ فور فادرز. اور نمبر 9 ہے جی تھرفٹی ہاؤس وائفز جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ پریزرو، وہ محفوظ کرتے ہیں. ایٹ ہومز، اپنے گھروں پر. ان پاسٹ چیزوں کو محفوظ کرتے تھے. تو تھرفٹی کا مطلب ہوتا ہے کفایت کرنے والے، یعنی کہ فروگل. اگر آپ چلتے ہیں نمبر 9 کی طرف تو وہ ہے سائنس ہیز امپرووڈ دا وے. سائنس نے اپنے رستے کو امپروو کیا ہے، بہتر کیا ہے. وی اسپینڈ آور لیجر ٹائم. کون سا رستہ جس میں ہم اپنا فرصت کا وقت گزارتے ہیں. لیئر کا جو ہے وہ سینونیم آئے گا اسپیئر ٹائم. اور نمبر 10 جو ہے وہ ہے a century ago، 1 صدی پہلے. people probably enjoyed، شاید لوگ جو تھے وہ کیا کرتے تھے؟ شاید انجوائے کرتے تھے ایٹنگ، کھانے پینے کو. as much as we do today، اتنا جتنا آج ہم لوگ کرتے ہیں. تو probably کا مطلب ہوگا جی perhaps، کیونکہ دونوں کا مطلب غالباً یا شاید ہوتا ہے. نمبر 11 کی طرف ہم موو کرتے ہیں جی. superstitions were common in the past. سپرسٹیشنز کہتے ہیں جی توہمات، توہم پرستی. اور سپرسٹیشنز کا جو سینونیم ہے وہ ہوگا فالس نوشنز. ٹھیک ہے،
برے آپ کے جو ذہن میں آنے والے تصورات ہیں. نمبر 12 جو ہے وہ ان دا پاسٹ، ماضی میں کیا ہوتا تھا؟ سٹی اسٹریٹس ور فل آف گاربیج، شہر کی جو گلیاں تھیں وہ کوڑا کرکٹ سے بھری ہوتی تھیں. اور گاربیج کو یہاں پہ آپ کیا لیں گے جی؟ ربش. گاربیج کا یہاں پہ سنونیم کیا آئے گا؟ ربش. اس کے بعد اب نمبر 13 کی طرف چلیں. دا اسٹریٹس ور نیرو اینڈ ان پیوڈ، گلیاں جو تھی وہ تنگ ہوتی تھیں اور کچی ہوتی تھی. ان پیوڈ وہ ہوتا ہے جس کو جو پختہ نہ ہو، اور وہ اس کا کون سا سنونیم آئے گا یہاں پہ جی؟ ان میٹرڈ، یعنی جن کو ابھی آپ نے پختہ نہ کیا ہو. نمبر 14 ہے سیویج. سیویج کہتے ہیں سیوریج کو یا گندے پانی کو بولتے ہیں. فرام آل سیکشن، ہر طرف سے. از کیریڈ، اٹھایا جاتا ہے. تھرو سیلڈ پائپس، بند پائپوں میں. آج کل کی بات ہو رہی ہے ٹو ڈسپوزل پلانٹس، اور ان کو لے کے ڈسپوزل پلانٹس تک جایا جاتا ہے. سیویج کس کو بولتے ہیں جی؟ یوزڈ واٹر، جو استعمال شدہ پانی ہوتا ہے جو سیوریج میں جاتا ہے، اس پانی کو سیویج بولتے ہیں. نمبر 15 ہے واٹر واز یوزڈ اسپیرنگلی. پانی جو ہے وہ تھوڑا بہت استعمال کیا جاتا تھا. فار باتھنگ اینڈ کلیننگ پرپزز، بات لینے کے لیے اور صفائی کے مقاصد کے لیے جی. اسپیرنگلی کا مطلب کیا ہے جی؟ فروگلی. یہ پہلے بھی آپ نے پڑھا اسپیرنگلی کو، ابھی اس کو ذہن نشین کریں. نمبر 16 ہے سپرسٹیشنز. سپرسٹیشیس پیپل، توہم پرست لوگ جو ہیں وہ بلیو، وہ یقین رکھتے ہیں ان سائنز. یہ سائنز ہوگا جی SIGNS، سائنز آف گڈ اور بیڈ لک، اچھی اور بری مقدر کے جو ہیں ان کی علامات کے اوپر. اور سپرسٹیشیس کا جو سینونیم ہے وہ ہے irrational، یعنی جو لوگ عقل کا ساتھ نہ لیں. ریشنل بولتے ہیں جو عقلی دلیل سمجھتے ہیں لوگ، اور irrational ایسے لوگوں کو بولا جاتا ہے جو عقلی دلیل کو ایکسیپٹ نہ کریں. نمبر 17 کب چلتے ہیں جی؟ سائنس ہیز امپرووڈ دا وے، سائنس نے اپنے رستے کو بہتر بنایا ہے. وی اسپینڈ لیئر ٹائم، جس میں ابھی ہم اپنے فرصت کے لمحات کو گزارتے ہیں. اور لیئر کا مطلب ہے جی یہاں پہ اسپیئر، فالتو. وی آر مور کریٹیکل دین اور فور فادرز، ہم اپنے بڑوں کی نسبت زیادہ تنقیدی ہیں. اور یہاں پہ کریٹیکل کا سینونیم آئے گا انالیٹیکل. بہترین ہے جی. نمبر 19 ہے ڈی ہائیڈریشن. یہ آپ نے سنا ہوگا ڈاکٹرز کے پاس گرمیوں میں آپ کو پتہ ہے پانی کم پیے تو ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، جس کو بولتے ہیں پانی کی کمی. ڈی ہائیڈریشن پرووڈ، ڈی ہائیڈریشن نے ثابت کیا پریکٹیکل میتھڈ آف پریزرویشن، کہ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ہم کسی چیز کو محفوظ کرنے کا عملی طریقہ کیسے اختیار کرتے ہیں. اور ڈی ہائیڈریشن کا یہاں پہ سنونیم ہے ریموول آف واٹر، جس چیز میں سے پانی کو نکال دیں وہ چیز ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتی ہے. اور نمبر 20 ہے جی تھرفٹی ہاؤس وائفز، کفایت شار جو گھریلو خواتین ہیں. پریزرو فوڈ ان دا پاسٹ، وہ ماضی میں بھی خوراک کو محفوظ کیا کرتی تھیں. تو تھرفٹی کا مطلب ہم نے اس کو دہراتے ہیں جی، اس کا مطلب ہوتا ہے فروگل. چیپٹر 3 کو ڈسکس کر دیں گے. سب سے پہلے وائی بوائز فیل ان کالج جی. تو اس کا فرسٹ سینونیم ہے اونلی لرننگ از ناٹ آف مچ ویلیو، صرف لرننگ کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی انلیس، یہاں تک کہ ہی پوزیسز دا فزیکل ویگور. فزیکل ویگور، جسمانی طاقت کو وہ مظاہرہ کرنا چاہیے. ٹو برنگ اٹ، اپنے آپ کو لانے کے لیے. ٹو بیئر آن، تاکہ برداشت کر سکے. دا ورلڈس پرابلم، دنیا کے مسائل کو. تو یہاں پہ ورڈ ہے ویگور. تو ویگور کا مطلب اسٹرینتھ ہے، یعنی کہ طاقت. نمبر 2 ہے نروس ہیبٹس آر ناٹ ایزی ٹو اپروٹ. جو دماغی انسان کی حالتیں ہوتی ہیں، یعنی آپ دماغ کا کوئی پاگل پن سمجھ لیں، اس کو آسانی سے اکھاڑ پھینکنا اتنا آسان نہیں ہوتا، یا آپ اس کو اکھاڑ پھینک نہیں سکتے. تو اپ روٹ کا مطلب ہوتا ہے گیٹ ریڈ آف، یعنی چھٹکارا حاصل کرنا. نمبر 3 ہے دے ریئلی ہیو دا نیٹو ایبلٹی، ان کے پاس یقیناً ایک پیدائشی قابلیت ہے. نیٹو کا مطلب جو ان سے منسلک ہو، یعنی کہ ان بورن، پیدائشی. نمبر 4 ہے ایز اے جنرل تھنگ، ایک عمومی چیز کے طور پہ. دا بوائے ونز آؤٹ، لڑکے جو ہیں وہ جیتتے ہیں. ان سچ کنٹروورسیز، اس طرح کے اختلافات، یعنی وہ اس طرح کے اختلافات میں زیادہ آگے ہوتے ہیں. اور کنٹروورسیز کا مطلب کنفلکٹس یہاں پہ آئے گا، یعنی کہ کشمکش، چپکلش یا پھر اختلافات. نمبر 5 دا بوائے مسڈ کلٹیویٹ پریز پوائز. دا بوائے مسٹ کلٹیویٹ، لڑکے جو ہیں ان کو یقیناً کلٹیویٹ کرنا چاہیے عظمت کو. دیٹ اسموتھز دا فجٹس، جو ان کو ہموار کرتی ہے اپنی آنے والی زندگی میں. تو پوائز جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کمپوئر، کسی چیز کو ظاہر کرنا، اس کے عظمت کو یا اس کی بڑائی کو بیان کرنا. دیر از نو سبسٹیٹیوٹ فار ہیلتھ، صحت کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. سبسٹیٹیوٹ کا یہاں پہ مطلب بنے گا آلٹرنیٹیو، یعنی کہ متبادل. نمبر 7 ہے میڈیکل ٹریٹمنٹ گیوز
دا اسٹوڈنٹ جو میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے وہ اسٹوڈنٹ کو دیتی ہے. این انسپیکیبل ریلیف ایک ناقابل بیان قسم کا سکون. اینڈ انلائٹنمنٹ اور اس کے ساتھ کیا دیتی ہے جی اس کو جانکاری دیتی ہے. اچھا انلائٹنمنٹ بولتے ہیں کسی چیز کو روشن کرنا عیاں کر دینا. ٹو فیسلٹی اس کی سہولت کے لیے. تو انلائٹنمنٹ کا مطلب کیا ہوگا یہاں پہ اویئرنیس یعنی کہ باخبر کرنا. نمبر 8 ہے ہی ہیز نیور لرنڈ اس نے کبھی نہیں سیکھا وٹ ریئل ایپلیکیشن از کہ اصل کام کرنے کی چیز کیا ہے. ایپلیکیشن کا مطلب جو چیز آپ ایپلیکیبل کر سکیں یعنی کہ آپ کی کوشش ہے محنت ہے. تو ایپلیکیشن کا یہاں پہ بنے گا ہارڈ ورک. نمبر 9 ہے اٹ از آلویز ٹو دا ڈیٹریمنٹ ہمیشہ جو ہے وہ کسی چیز کا جو ہے نقصان ہوتا ہے. کوئی چیز نقصان دہ ہوتی ہے آف دیئر ہیلتھ ان کے صحت کے لیے. ڈیٹریمنٹ کا یہاں پہ مطلب بنے گا کسی چیز کو نقصان پہنچانا یعنی کہ اس کو ڈیمیج کرنا. نمبر 10 ہے a few lazy bluffers چند ایک جو سست قسم کے نکمے لوگ ہوتے ہیں. also drift into college وہ بھی کالج میں سے سلپ ہو جاتے ہیں نکل جاتے ہیں. اور یہ بلفرز کا مطلب ہوگا جی آپ کا امپولائٹ. بلفرز کسے بولتے ہیں امپولائٹ. نمبر 11 ہے the boy must cultivate لڑکے کو جو ہے یقیناً کلٹیویٹ کرنا چاہیے نشو نما کرنا چاہیے. poise and claim that اور اس کو اس چیز کا دعویٰ کرنا چاہیے that smoother the fidgets کہ اس کے جو روٹین ہے وہ ہموار ہو جائے. یہاں پہ کلٹیویٹ یعنی کہ ترقی دینا نشو نما پانا اس کا مطلب ہوگا یہاں پہ پروموٹ کرنا. نمبر 12 ہے the nervous habits of the college boys can only be جو کالج کے لڑکے ہیں ان کا جو ایک نروس ہیبٹس ہیں ان کے جو عادات ہیں دماغی عادات ہیں اونلی بی ایریڈیکیٹڈ آپ ان سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے صرف کس صورت میں بائی دا بوائز دیم سیلفس کہ وہ اپنے اوپر خود ہی قابو پائیں. اور ایریڈیکیٹڈ کہتے ہیں جڑ سے اکھاڑنا یعنی کہ اپ روٹڈ. تو یہاں پہ جو ہے نمبر 13 کو ہم ڈسکس کریں گے ابھی. مینی بوائز اٹیمپٹ سیریسلی بہت سے لڑکے جو ہیں وہ سیریسلی اٹیمپٹ کرتے ہیں ٹو میک گڈ اچھا کرنے کے لیے. اور ٹو میک گڈ کا مطلب یہاں پہ بنے گا کمپنسیٹ یعنی کہ اپنے آپ کو بہتر بنانا اس چیز کا متبادل فراہم کرنا اپنے آپ کو اچھا کرنا کسی چیز میں. نمبر 14 ہے نروس ہیبٹس آر ناٹ ایزی ٹو اپروٹ. اپروٹ کا مطلب یہاں پہ آئے گا جی ایریڈیکیٹ. ہم نے ابھی بھی پڑھا اس کو الٹ ہو گیا اس کا کہ نروس ہیبٹس جو ہیں ان کو آسان نہیں ہوتا اکھاڑ پھینکنا. اور یہ یقین آپ کو ہونا چاہیے کہ یہ جو ابھی ہم سینونیمز آپ سے ڈسکس کر رہے ہیں تو یہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہیں تبھی وہ ورڈز ریپیٹ ہو رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ آ کے. نمبر 15 ہے دا بوائے ہم سیلف کین ایریڈیکیٹ دا نروس ہیبٹس. لڑکے جو ہیں وہ خود ہی اپنی نروس ہیبٹس کو ختم کر سکتے ہیں مطلب ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں. ایلیمینیٹ کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ کہیں سے اس کو باہر نکال دینا جی. اس کے بعد نمبر 16 ہے ہی فائنلی ونز ان سچ کنٹروورسی. وہ عام طور پہ اس طرح کے تنازع میں جیت جاتا ہے اور یہاں پہ کنٹروورسی کا مطلب ہوتا ہے جی ڈسپیوٹ. اس کے بعد ہے ہی ایزرٹیڈ اس نے منوایا دیٹ گاڈ پٹ دوز ٹانسلز ان ہز سنز تھروٹ کہ خدا نے ان ٹانسلز کو اس کے بیٹے کے گلے میں رکھا فار سم گڈ پرپز کسی اچھے مقصد کے لیے. اور ایزرٹیڈ کا مطلب ہوتا ہے کلیمڈ. ایزرٹ کہتے ہیں کسی چیز کو منوانا یعنی کہ اس کا دعویٰ کرنا. نمبر 18 ہے موسٹ کالجز ڈو آل. بہت سے کالجز وہ سب کچھ کرتے ہیں دے کین جو وہ کر سکتے ہیں ود اسکالرشپ فنڈز اپنے اسکالرشپ فنڈز کے ساتھ ٹو ایلیویٹ کرنے کے لیے دس سچویشن اس صورتحال کو. اور یہاں پہ ایلیویٹ کا مطلب کیا ہے جی کم کرنا. مطلب کالج والے اپنے سارے فنڈز استعمال کرتے ہیں تاکہ اس قسم کے مسئلے کو اس کے اندر کمی کی جا سکے. چیپٹر نمبر 4 ہے اینڈ آف ٹرم یعنی کہ تعلیمی سال کا اختتام. تو چلتے ہیں ان کے سنونیمز کی طرف. نمبر 1 ہے ڈیچز ہنگ آن دا آؤٹ اسکرٹس آف اے کراؤڈ اینڈ آئس کریم بورو. یہاں پہ آؤٹ اسکرٹ ورڈ ہے. آؤٹ اسکرٹس کہتے ہیں قرب و جوار
مطلب آپ کا کسی علاقے کے، جیسے آپ کسی شہر میں رہتے ہیں، اس کا جو تھوڑا سا باہر والا ایریا ہوتا ہے اس کو اس شہر کا آؤٹسکرٹس کہتے ہیں، اور اس کا یہاں پہ سنونیم بنے گا آؤٹر ایج، یعنی کہ بیرونی کنارہ. اوکے. نمبر 2 ہے جی سم ٹائمز، کبھی کبھار، دیر ور این ایکسپیکٹڈ ریسپائٹس، ایک ممکنہ طور پہ جو ہے وہ ان ایکسپیکٹڈ ریسپائٹ ہوتا ہے، مطلب کوئی ایسا غیر متوقع طور پہ جو ہے وہ وقفہ آ جاتا ہے. ریسپائٹ کا مطلب گیپ، یعنی کہ وہاں پہ تھوڑا سا ریلیف لے لینا. نمبر 3 ہے دا رائٹر یوز ٹو لائی ویٹنگ فار دا اومینس ٹریڈ. رائٹر جو تھا وہ کیا کرتا تھا؟ جھوٹ بولتا تھا. کس کام کے لیے؟ تاکہ انتظار کرنے کے لیے ایک دھمکی آمیز کسی چیز کا. اور یہاں پہ اومینس کا مطلب ایسی دھمکی جو آپ کو گلومی کرے، غم زدہ کرے، تو یہ اس کا سنونیم بنے گا. نمبر 4 ہے آل مائی ارلی چائلڈہڈ لیجنڈ لانگڈ. جتنے بھی میری ارلی چائلڈہڈ میں آئی لانگ، جس کا میں نے خواہش کی تھی، آل مائی ارلی چائلڈہڈ، میرے تمام بچپن میں، وٹس ایور آئی لانگ، جس کی میں نے خواہش کی تھی، ڈیسپریٹلی فار اے ٹرائیسیکل. تو بڑی مایوسی سے یہ کہنا پڑا کہ اس کے اینڈ پہ مجھے صرف ایک 3 پہیوں والی سائیکل ملی. اور یہاں پہ لانگڈ کا مطلب ہوتا ہے وش کرنا، خواہش کا اظہار کرنا. نمبر 5 ہے فرائیڈے مارننگ، جمعے کی صبح، واز پازیٹیولی روز کلرڈ، مکمل طور پہ مسرت بخش ہوتی تھی. پازیٹیولی کا مطلب بنے گا یہاں پہ شیورلی. نمبر 6 ہے آئی کوڈ لک فارورڈ، میں مزید دیکھ سکتا تھا، ٹو اے پرماننٹ فیلسٹی، ایک مکمل طور پہ، ایک مستقل طور پر جو خوشی ہے اس کے لیے. اور یہاں پہ فیلسٹی کا مین جو ہے وہ آئے گا ہیپینس، یعنی کہ آپ کی خوشی. نمبر 7 ہے دا ابنڈنٹ ہوم ورک واز اے کاز آف ٹینشن. جو وجہ بنتی تھی ٹینشن کی وہ کیا تھا؟ وہ کثرت ہوم ورک تھا. ابنڈنٹ کہتے ہیں بہت زیادہ، کثرت کے ساتھ، یعنی کہ پلینٹی فل. نمبر 8 ہے ہر وائس ساؤنڈیڈ لائک، اس کی آواز گونجتی تھی جیسا کہ سمنس، جیسے بلاوا ہو. کہاں پہ؟ ٹو ڈیمنیشن، جہنم میں. اور یہاں ڈیمنیشن جو ہے اس کا سنونیم بنے گا ہیل. نمبر 9 ہے سینگ دا آورز آف اسکول اسٹریچنگ اہیڈ. جب ہم اپنے سامنے سوچتے تھے کہ لمبے لمبے آورز ہیں، مطلب ڈھیر سارا جو ٹائم ہے اسکول اسٹریچنگ کا، واز آ ڈسمل ایکسپیرینس، وہ ایک بڑا مایوس کن سا، بے کیف سا تجربہ تھا. اور ڈسمل کا یہاں پہ جو سنونیم ہے وہ بنے گا سیڈ. نمبر 10 جو ہے وہ ہے شی ووڈ اناؤنس ان ڈیپ، وہ بہت گہرے انداز میں اناؤنس کرے گی کس چیز کا؟ فائنر ایٹ ٹونز کا، باریکی کا، یعنی جو اس کا لہجہ ہے اس کی باریکی کا. اور یہاں پہ فائنر کا مطلب بھی کیا آ رہا ہے جی؟ گلومی. نمبر 11 ہے دا اینٹیسپیشن، جو توقع ہے، اینٹیسپیشن ہے، جو حصہ ہے، واز آلویز ورس دین ریالٹی، وہ ہمیشہ بدتر ہوتی ہے کس چیز سے؟ حقیقت سے. اور جو اینٹیسپیشن ہے یہاں پہ اس کا مطلب ہے ایکسپیکٹیشن. اور نمبر 12 ہے ویکنگ اپ ان دا مارننگ، صبح سویرے اٹھنا. سینگ دا آورز آف اسکول اسٹریچنگ اہیڈ، اور اپنے سامنے اسکول کے لمبے لمبے اوقات کو دیکھنا. واز اے ڈسمل ایکسپیرینس، ایک مایوس کن تجربہ تھا. یہاں پہ ڈسمل کا میننگ بنے گا ڈپریسنگ. اگر ہم نیکسٹ پہ چلیں نمبر 13 پہ، تو وہ ہے سم ٹائمز دیر ور ان ایکسپیکٹڈ ریسپائٹس. بعض اوقات کچھ غیر متوقع قسم کی مہلتیں ہوتی تھیں، یعنی ریسپائٹس کا مطلب یہاں پہ بنے گا بریکس. نمبر 14 ہے اینڈ سیور مائی ہیپینس، اور اپنی خوشی کو بچانے کے لیے ود کانشیس ریلش، ایک جان بوجھ کے آپ کا ایک اچھا ٹیسٹ ہو، ایک اچھا ذائقہ ہو، اس کا بنے گا جی ٹیسٹ. نمبر 15 ہے دیز اسٹینس اسکول ٹرمز، یہ جو سخت قسم کی اسکول کے اوقات ہیں، ہیڈ ان ڈیڈ رولڈ اوے، حقیقت میں اس سے آگے نکلنا بنتا ہے. اور یہاں پہ اسٹینس کا مطلب ہوتا ہے ڈیفیکلٹ. آج ہم چیپٹر 5 پڑھیں گے آن ڈسٹرائنگ بکس. تو اس میں جو فرسٹ ہے وہ ہے بٹ موسٹ پیپل اسپیشلی نان بکش پیپل، زیادہ تر لوگ جن میں زیادہ کتابیں نہ پڑھنے والے، آر ویری ریلکٹنٹ، وہ بہت ہچکچاتے ہیں. ٹو تھرو اوے اینی تھنگ دیٹ لکس لائک اے بک، اس کو دور پھینکنے میں، کوئی بھی وہ چیز جو کہ ان کو کتاب کی طرح محسوس ہو.
تو ریلکٹنٹ کا مطلب یہاں پہ آپ کا اس کے ایکول جو آئے گا وہ ہوگا ہیزیٹنٹ، یعنی کہ ہچکچاہٹ کا شکار ہونا۔ نمبر 2 ہے دا لیمپ تھریو دیئر گلیمز، لیمپ نے پھینکی اپنی چمک اکراس دا روڈ، سڑک کے آر پار، یعنی لیمپ نے اپنی روشنی ڈالی سڑک کے آر پار، تو گلیمز کا جو ہے وہ ہوگا ریز، شعائیں۔ نمبر 3 ہے دا رائٹر لکڈ انٹو، رائٹر نے کس میں دیکھا؟ لیومینس سویرل آف دا ریور، دریا کے ایک چمکدار پانی میں، اس کی لہروں میں، اور یہاں پہ لیومینس کا جو ہے سنونیم وہ ہوگا برائٹ۔ نمبر 4 ہے جی آئی فینسیڈ، میں نے تصور کیا، ہی لکڈ سسپیشیس، کہ وہ ایک مشکوک انسان تھا یا وہ چیز مشکوک تھی۔ فینسیڈ کا مطلب آئے گا سپوزڈ، یعنی کہ جس کے بارے میں آپ صرف ذہن میں سوچتے ہیں۔ نمبر 5 ہے آئی فینسیڈ ہی لکڈ سسپیشیس، میں نے سوچا کہ وہ مشکوک تھا، اور سسپیشیس کا مطلب نمبر 5 میں جو ہے وہ آئے گا ڈاؤٹ فل۔ نمبر 6 جو ہے وہ ان مائی ایگونی آف ڈیسیژن، میری قوت فیصلہ کی اذیت کے اندر، آئی لیفٹ دا ایمبینکمنٹ، میں نے وہ جو ایمبینکمنٹ تھا، وہ جو دریا کا کنارہ تھا، میں نے اس کو چھوڑا، اور ایگونی کا یہاں پہ مطلب آئے گا پین۔ نمبر 7 جو ہے اگر اس کی بات کریں، اٹ از سم ٹائمز ڈیفیکلٹ، کبھی کبھار یہ مشکل لگتا ہے، ٹو فائنڈ اسکیفولڈ فار دیم، ان کے لیے اسکیفولڈ کو تلاش کرنا۔ اب اسکیفولڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ تختہ دار، یعنی کہ گیلوز، ان دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، جس کے اوپر پھانسی دی جاتی ہے، اس تختے کو اسکیفولڈ بھی کہتے ہیں، اس تختے کو گیلز بھی کہتے ہیں۔ نمبر 8 ہے دا رائٹر فیس واز گیسٹلی پیل، رائٹر کا جو چہرہ تھا وہ شدید خوفناک حد تک زرد ہو چکا تھا، گیسٹلی کا مطلب ہاریبلی۔ نمبر 9 ہے دا رائٹر واز لیونگ ان اے ہیون کسنگ فلیٹ، ہیون کا مطلب صرف جنت نہیں ہوتا، ہیون جو ہے وہ انگلش میں آسمان کو بھی بولتے ہیں، اور یہاں پہ جو ہے اس کا مطلب ہے دا رائٹر واز لیونگ ان اے ہیون، رائٹر جو تھا وہ رہ رہا تھا ہیون کسنگ، آسمان کو بوسہ دیتا ہوا، یعنی کہ بہت اونچا، فلیٹ، اور اس کا مطلب یہاں پہ ہیون کسنگ کا مطلب آئے گا ایٹک۔ نمبر 10 ہے دا پولیس مین ایکویٹڈ دا رائٹر، ٹھیک ہے جی، ایکویٹڈ کہتے ہیں بری کر دینا، پولیس مین نے رائٹر کو چھوڑ دیا، بری کر دیا، یہاں پہ ایکویٹڈ کا سینونیم آئے گا لیٹ گو، یعنی جانے کی اجازت دے دی۔ اور نمبر 11 ہے سو فار آئی ڈو ناٹ نو، جہاں تک میں نہیں جانتا، ہاؤ لانگ، کتنا لمبا، آئی اسٹریڈ اپ اینڈ ڈاؤن، کہ میں چلتا رہا اوپر اور نیچے، اور اسٹریڈ کا یہاں پہ سینونیم آئے گا رومڈ، آوارہ پھرنا، گھومنا پھرنا، چلنا پھرنا۔ نمبر 12 ہے دا پیڈسٹرین واز اونلی اے ٹریمپ، پیدل چلنے والا محض کیا تھا؟ ایک آوارہ گرد تھا، اور یہاں پہ ٹریمپ کا مطلب ہوگا ویگا بانڈ، ویگا بانڈ بولتے ہیں ایسا بندہ جو آوارہ گرد ہو۔ نمبر 13 ہے آئی امپرووڈ اے سیک، میں نے ایک بوری کو بہتر بنایا، مطلب بوری بھری کسی چیز سے، اینڈ اسٹفڈ دا بک انٹو اٹ، اور پھر اس کے اندر میں نے کتابوں کو ٹھونسنا شروع کر دیا، اسٹفڈ بھرنا شروع کر دیا۔ اور امپرووڈ کا یہاں پہ جو ہے وہ کیا آئے گا جی؟ پرووائڈ، مہیا کرنا، دستیاب کرنا۔ نمبر 14 ہے دیر واز اے کولڈ نپ ان دا ایئر، ہوا میں جو تھی وہ ایک ٹھنڈی ہوا تھی، ٹھنڈی سی، جس کو خنکی بولتے ہیں اردو میں، تو کولڈ نپ کا مطلب ہے زیادہ خنکی ہونا جو ہوا میں پائی جاتی تھی، اور یہاں پہ احساس ہے نمبر اے میں کولڈنس کا، یعنی سردی کا احساس ہے۔ نمبر 15 اس میں لاسٹ ہے جی دا رائٹر لینڈ، رائٹر جو تھا وہ جھکا اگینسٹ دا پیراپیٹ، کس کے ساتھ؟ حفاظتی منڈیر جو ہوتی ہے، پیراپیٹ، یعنی کہ وہ جگہ جہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا دریا کے کناروں کے اوپر، تاکہ کوئی گاڑی، کوئی بندہ وہاں سے ایک دم دریا میں نہ گرے، تو وہاں پہ ایک پیراپیٹ لگی ہوتی ہے، اور اس کا سینونیم کیا ہوتا ہے جی؟ بیٹلمنٹ، یعنی کہ روکنے والی آپ کی جگہ۔ چیپٹر نمبر 6 میرے سامنے ہے اے مین ہو واز اے ہاسپٹل، تو چلتے ہیں سینونیمز کی طرف۔ نمبر 1 ہے جی جیروم کے جیروم، جو کہ رائٹر ہے اس کا، بگین شروع ہوا، کیا جی؟ انڈولینٹلی، سستی کے ساتھ اسٹڈی کرنا، ڈیزیز، بیماری کو، جنرلی عام طور پر، اور انڈولینٹلی کا انڈیفرنٹلی، یعنی بے اعتنائی سے، لاپرواہی کے ساتھ۔ نمبر 2 ہی تھاٹ، اس سے سوچا، دیٹ ہی وڈ بی این ایکوزیشن، کہ وہ ایک مثال، ایک اثاثہ بنے گا، ٹو دا میڈیکل اسٹوڈنٹ،
میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کے لیے. ایکوزیشن کا مطلب اچیومنٹ کہ جہاں سے وہ اپنے آپ کو بہتر بنا سکیں. نمبر 3 آئی آئیڈلی ٹرن دا لیوز. یہاں پہ لیوز کا مطلب پتے نہیں, یہاں پہ لیوز کا مطلب کتابوں کے پیجز ہیں. میں نے بے پرواہی کے ساتھ کتابوں کے پیجز کو ٹرن کرنا شروع کیا. تو لیوز کا مطلب یہاں پہ آئیڈلی کا مطلب جو ہے وہ ہے لیزیلی, یعنی سستی کے ساتھ. نمبر 4 ہے دا ڈاکٹر روٹ دا پریسکرپشن. ڈاکٹر نے نسخہ لکھا. پریسکرپشن کا یہاں پہ سینونیم بنے گا میڈیسن, یعنی کہ دوا کو تجویز کیا. نمبر 5 ہے ہی تھاٹ. اس نے سوچا. ہی واز سفرنگ فرام لیور ڈیزیز. وہ جگر کی بیماری میں مبتلا تھا. ان اٹس کس چیز میں جی؟ ویرولنٹ. ویرولنٹ کہتے ہیں, ویرولنٹ کسے کہتے ہیں جی؟ ویرولنٹ کہتے ہیں آپ کا جو سینونیم ہے وہ ہے ہاسٹائل, یعنی کہ ایک شدید مہلک قسم کی بیماری میں. فارم کہتے ہیں اس کی شکل کو, ایک شدید مہلک قسم کی بیماری کی شکل میں وہ مبتلا تھا. آئی ریڈ اپ دا ٹریٹمنٹ. میں نے نسخے کو پڑھا. فار سم سلائٹ. سلائٹ کہتے ہیں ہلکا پھلکا سا. ایلمنٹ ایک عام بیماری, اور یہاں سلائٹ کا میننگ آئے گا نیگلیکٹ, یعنی کہ اس کو آپ تھوڑا نظر انداز کرنے والے مطلب میں آپ نے اس کو پڑھا. نمبر 7 ہے دا ایکیوٹ اسٹیج آف ڈیزیز. بیماری کی جو شدید اسٹیج تھی واز اباؤٹ ٹو کم, وہ تقریباً آنے والی تھی. ایکیوٹ بولتے ہیں جی انٹینسو, انتہائی شدید والی. نمبر 8 ہے آئی کرالڈ آؤٹ. میں وہاں سے باہر کھسکا, باہر نکلا. ڈیکریپٹ ریک, ایک شکستہ حالت میں, اور یہاں ڈیکریپٹ کا جو سینونیم بنے گا وہ بنے گا فیبل, یعنی کہ بہت زیادہ کمزور, شکستہ. جہاں تک نمبر 9 ہے وہ ہے آئی ریفلیکٹڈ. اٹ ریفلیکٹڈ اس چیز سے عکاسی کرتا تھا, یہ چیز عکاسی کرتی تھی. دیٹ آئی ہیڈ ایور ادر نون میلیڈی, کہ کچھ اور دیگر بھی بیماریاں تھیں ان دا فارماکالوجی, جو کہ میڈیسنز میں موجود ہوتی ہیں. اور یہاں پہ ریفلیکٹڈ کا سینونیم بنے گا تھاٹ. اٹس اوکے جی. نمبر 10 ہے گاؤٹ. یہ ایک بیماری کا نام ہے. ان اٹس موسٹ میلیگننٹ اسٹیج, ایک اپنی سب سے مہلک اپنی سطح کے اوپر, اسٹیج کے اوپر, اٹ وڈ اپیئر, یہ نمودار ہوگی. میلیگننٹ کا مطلب جو یہاں پہ بنے گا ڈینجرس. نمبر 11 ہے جی ڈونٹ اسٹف یور ہیڈ وتھ تھنگس یو ڈونٹ نو انڈرسٹینڈ. اپنے دماغ کو ان چیزوں سے نہیں بھرنا چاہیے جس کو آپ سمجھ نہیں سکیں. اسٹف کا مطلب ٹھونسنا, یعنی کہ فل کرنا. نمبر 12 ہے آئی ڈٹرمنڈ. میں پرعزم تھا. ٹو شفٹ اٹ ٹو دا باٹم, کہ یہ باٹم میں شفٹ ہو جائے گی. اور پرعزم ڈٹرمنڈ اس کا سینونیم ہے جی ریزولیوٹ, یعنی کہ میں بھرپور عزم میں تھا. نیکسٹ نمبر 13 ہے جی کہ آئی سیٹ, میں بیٹھا. اینڈ پونڈرڈ, اور میں نے اس کے اوپر غور کیا. پونڈرڈ غور کرنا, اس کا مطلب تھاٹ. نمبر 14 ہے وائی دس انویڈیس ریزرویشن. یہ اتنا ناگوار تاثر کیا تھا. اور انویڈیس کا مطلب کیا ہے جی؟ ڈسٹیسٹفل, جس کا ذائقہ اچھا نہیں ہو. نمبر 15 ہے کالرا, بیماری کا نام ہے, ہیضہ بولتے ہیں اردو میں اس کو. کالرا دا رائٹر ہیڈ, رائٹر کو کالرا بھی تھا. وتھ سیویئر کمپلیکیشنز, اپنی شدید پیچیدگیوں کے ساتھ. جی رائٹر سمجھتا تھا اس کو ساری بیماریاں تھیں. کمپلیکیشنز کا یہاں پہ سینونیم ہے کمپلیکسٹیز, کمپلیکسٹیز. نمبر 16 ہے جی ملیریا واز ریمپینٹ, ریمپینٹ ان انگلینڈ. یہاں پہ ریمپینٹ کا مطلب بنے گا جی پریولنٹ, اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ یہ قابل علاج تھا. نمبر 17 ہے اٹ سیمڈ, ایسا محسوس ہوتا تھا, سارٹ آف سلائڈ, کے جیسے یہ بالکل معمولی سا تھا. اور سلائڈ کا یہاں پہ مطلب آئے گا a little. چیپٹر نمبر 7 مائی فائنینشیل کریئر. نمبر 1 ہے دا پیپل ان دا بینک ہیڈ دا امپریشن. بینک میں موجود لوگ جو تھے ان کا یہ تاثر تھا دیٹ آئی واز این انویلڈ ملینئر, کہ میں ایک جھوٹا قسم کا, بناوٹی قسم کا دولت مند انسان تھا, ملینئر تھا. اور انویلڈ کا مطلب یعنی کہ سینونیم ہے ورتھ لیس, بے قیمت. نمبر 2 ہے دا مینیجر تھاٹ, مینیجر نے سوچا دیٹ آئی واز اے ڈیٹیکٹیو, کہ میں ایک جاسوس تھا. اور ڈیٹیکٹیو کا سینونیم کیا ہے جی؟ اسپائی. نمبر 3 ہے دا رائٹر واز ریکلیس ود میزری. رائٹر جو تھا وہ خستہ حالی کے ساتھ لاپرواہ بھی تھا. اور یہاں پہ ریکلیس کا مطلب جسے بولتے ہیں تیز و تند رویہ دکھانا, ریش. نمبر 4 کی جب ہم بات کریں تو وہ ہے مائی فیس واز گیسلی پیل, میرا چہرہ خوفناک حد تک زرد تھا. گیسلی کا مطلب ہاربلی. نمبر 5 ہے سرٹنلی, یقینی طور پہ. سیٹ دا اکاؤنٹنٹ, اکاؤنٹنٹ نے کہا.
اینڈ دا فیچڈ ہم، اور وہ پھر اسے لایا، اینڈ ہی فیچڈ ہم، اور پھر وہ اسے لے آیا، اور یہاں پہ فیچڈ کا مطلب کیریڈ، اٹھا کے لانا۔ نمبر 6 ہے ریکلیس ود میزری، ایک تیز و تند رویہ، خستہ حالی کے ساتھ۔ آئی میڈ اے پلنج، میں نے اچانک حملہ کر دیا، اور یہاں پہ میڈ اے پلنج کا مطلب کیا ہوگا جی؟ اٹیکڈ۔ نمبر 7 ہے سو آئی شیمبلڈ، اس لیے میں لڑکھڑا گیا، شیمبلڈ ان لڑکھڑا گیا، اینڈ لک ٹیمڈلی ایٹ دا کلرکس، اور میں نے کلرکس کو بڑا بزدلی سے دیکھا، اور یہاں پہ ٹیمڈلی کا مطلب نروسلی ہے۔ نمبر 8 ہے دا مینیجر واز اے گریو کام مین، مینیجر ایک بہت ہی سنجیدہ آدمی تھا، اور گریو کا مطلب یہاں پہ سیریس ہے۔ نمبر 9 ہے دا پیپل ان دا بینک، جو بینک میں موجود لوگ تھے، ہیڈ دا امپریشن، وہ یہ تاثر رکھتے تھے، دیٹ آئی واز این انویلڈ ملینئر، کہ میں ایک بناوٹی قسم کا ملینئر تھا، اور یہاں پہ انویلڈ کا مطلب کیا آئے گا جی؟ ہینڈی کیپڈ۔ نمبر 10 ہے جی ریکلیس ود مسری، مصیبت کے ساتھ تیز و تند ہونا۔ آئی میڈ اے پلنج، تو میں نے ایک جست لگائی، حملہ کیا، یہاں پہ میزری کا مطلب ٹربل، مشکل، مصیبت۔ نمبر 11 ہے این ایڈیٹ ہوپ اسٹرک می، مجھے ایک بے وقوف قسم کا ایک امید آئی، خیال آیا، دیٹ دا مائٹ تھنک سم ون، کہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ سوچتا ہوگا، ہیڈ انسولیٹڈ می، اور اس نے مجھے کور کیا، انسولیٹ کیا۔ یہاں پہ ایڈیٹ کا جو مطلب بنے گا وہ بنے گا فولش۔ نمبر 12 ہے وی آر سیف فرام انٹرپشن، ہم رکاوٹ سے محفوظ ہیں، ہی سیڈ، اس نے کہا، یہاں پہ انٹرپشن کا مین بنے گا ڈسٹربنس۔ نمبر 13 ہے وین آئی گو انٹو بینک، جب میں بینک میں جاتا ہوں، آئی گیٹ ریٹلڈ، تو میں بدحواس ہو جاتا ہوں، یہاں پہ ریٹلڈ کا مین بنے گا کنفیوزڈ۔ اینڈ نمبر 14 ہے مائی وائس واز سپلکرل، میری آواز میں ایک روکھا پن تھا، اور یہاں پہ سپلکرل کا مطلب جو ہے وہ آئے گا گلومی، یعنی کہ میری آواز میں کیا تھی جی؟ میری آواز میں ایک اداسی پائی جاتی تھی۔ اینڈ دا لاسٹ ون از دیٹ آئی کیم فرام اے رائیول ایجنسی، میں ایک مخالف ایجنسی سے آیا تھا، رائیول کہتے ہیں حریف کو، اپوننٹ کو، مخالف کو۔ چیپٹر نمبر 8۔ نمبر 1 دا چائنیز ریجائم سیٹ اپ، اس کو ریجائم یا ریجیم گورنمنٹ کا جس کو آپ بولتے ہیں، دا چائنیز ریجیم، دا چائنیز ریجائم سیٹ اپ، یہ سیٹ اپ ہوئی این اسسٹنس گارنٹنگ، ایک معاونت کے ساتھ جو کہ گارنٹی کرتی ہے آ منیمم سبزسٹنس لیول، کم سے کم گزارا کرنے کا ایک لیول ہونا چاہیے اس کے اندر، اور یہ سبسسٹنس کا مطلب کیا ہے جی؟ سروائیول، بقا کے لیے۔ نمبر 2 ہے دا ویسٹرن کنٹریز ریئلائزڈ، مغربی ملکوں نے یہ محسوس کیا، دا ایبزرڈیٹی آف دا پاسٹ، اپنی ماضی کی بے وقوفی کو، اوبلیوین، فراموشی کو، اور ہیونگ چائنا آؤٹ آف UN، یا پھر یہ سمجھیں کہ انہوں نے چائنا کو اقوام متحدہ سے باہر رکھا تھا فار اے لانگ ٹائم، لمبے عرصے تک۔ تو ایبزرڈیٹی کا یہاں پہ مطلب آئے گا اسٹوپیڈیٹی، یعنی کہ حماقت یا بے وقوفی۔ نمبر 3 ہے جی میوس ہے، یہ ایک بڑا مشہور دانشور تھا چائنا کا، ٹھیک ہے جی، وہ گزرا ہے، وہ یہ کہتا ہے دیٹ اٹ از دا پیپل، کہ یہ لوگ ہوتے ہیں، ناٹ دا تھنگس، اور یہ چیزیں نہیں ہوتی، دیٹ آر ڈیسیسو، جو فیصلہ کن ہیں یا فیصلہ کریں۔ یہاں پہ ڈیسیسو کا مطلب ہوگا سگنیفیکینٹ، یعنی کہ فیصلہ کن ہونا یا پھر بہت شدید اہمیت کے حامل ہونا۔ نمبر 4 ہے نیومرس آفیشلز، بے شمار جو افسران ہیں، وزٹ چائنا ٹوڈے، اب وہ چائنا کو وزٹ کرتے ہیں۔ نیومرس کا مطلب ہے مینی، بہت سے۔ نمبر 5 ہے دا آکسیڈینٹل کنٹریز لانچڈ اے وارم ہیوج ٹو چائنا، جو مغربی ممالک ہیں، آکسیڈینٹل کنٹریز ہیں، انہوں نے چائنا کو بہت شدید قسم کا ویلکم کیا۔ یہاں پہ آکسیڈینٹل کا مطلب ہوگا جی ویسٹرن۔ نمبر 6 ہے اٹ از میوز فیمس سینگ، یہ میو کی بڑی مشہور کہاوت ہے، ریلائی آن یور اون فورسز، اپنی افواج پر یا اپنی طاقتوں پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور یہاں پہ فورسز کا مطلب کیا آئے گا جی؟ ریسورسز۔ نمبر 7 ہے چائنا میں انڈیویجول ہیز بن ریسکیوڈ، ایک اکیلا جو ہے اس کو بچایا گیا ہے، فرام دا آفٹر میتھ آف انفارچونیٹ ہیریٹیج، مطلب ان کا جو اوپر والا جو ان کا ہیریٹیج ہے، جو ان کا اثاثہ ہے، اس میں تو کوئی جان نہیں تھی، لیکن انہوں نے اس سے اپنے آنے والی نسلوں کو بچا لیا، اور ریسکیوڈ کا مطلب یہاں پہ کیا بنے گا؟ سیوڈ۔ نمبر 8 ہے دا چائنیز گرل اسٹوڈنٹ، جو چائنا کی ایک بچی جو ہے، جو اسٹوڈنٹ ہے، طالبہ ہے، ڈز، وہ کیا کرتی ہے؟ اے فیو کارز،
چند ایک کام کاج، کارز، گھریلو کام کاج، ان دا ہاؤس، گھر میں. اور یہاں پہ کارز کا مطلب کیا جی؟ ڈومیسٹک ورک. نمبر 9 ہے دیر آر نو نیون سائنس، کوئی کسی قسم کے نیون سائنس نہیں ہیں ان چائنا میں. نیون سائنس کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ شائننگ، چمکتے ہوئے. نمبر 10 ہے جی چائنا ہیز کنٹرول چائنا نے قابو پا لیا ہوا ہے ایگزوڈس، اپنی آبادی جو وہاں سے چائنا چھوڑ کے مطلب جاتی ہے اس کے اوپر، فرام کنٹری سائڈ، ملک کے اندر سے. اور ایگزوڈس کا مطلب آبادی کا انخلاء ہے، یعنی کہ میس عوام بولتے ہیں، میس ڈپارچر، جو عوام وہاں سے نکل کے جاتے تھے اس کے اوپر. نمبر 11 ہے دا چائنیز رجیم ہیز مینٹینڈ، چائنا کی حکومت نے مینٹین کیا منیمم سبزسٹنس، اپنے کم سے کم جو اس کا گزارا ہے، گزر بسر ہے، اس کے لیول کو. اور سبزسٹنس کا مطلب ہے لیولیہوڈ. اس کا میں آپ کو پورا میننگ بتا دیتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ چائنا کی حکومت اتنی اچھی پالیسیز بنائی ہیں کہ انہوں نے اپنے تمام لوگوں کو کم سے کم اس لیول پہ رکھا ہوا ہے کہ ہر بندہ وہاں پہ بھوک سے نہیں مرے گا، بلکہ ہر بندہ کچھ نہ کچھ کما رہا ہے. نمبر 12 ہے دا آکسیڈینٹلز، جو مغربی ممالک ہیں، سرٹنلی یقینی طور پہ لانچڈ وارم ہگ، انہوں نے بڑا پرجوش خیر مقدم کیا. لانچ یعنی کہ انہوں نے شروع کیا، اس کا مطلب لانچ کر دینا یعنی کہ سٹارٹ کرنا، بگین شروع کر دینا. نمبر 13 ہے پالیٹیشنز آف دا موسٹ کنزرویشن کائنڈ، بہت سے جو قدامت پسند پرانے خیال کے مالک، کنزرویٹو لوگ جو ان کے سیاستدان ہیں، آر اٹیمپٹنگ ٹو ری بلڈ، وہ بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ چائنا دوبارہ تعمیر ہو. اور یہاں پہ کنزرویشن کا مطلب ہوتا ہے ٹریڈیشنل، یعنی ان کی سوچ جو روایتی سوچ ہو، پرانی سوچ ہو. نمبر 14 ہے دا گائیگینٹک چائنیز، جو ایک بہت بڑا جو چائنا ہے، چائنا کے جو وہاں پہ ہے سارا سیٹ اپ، ہیو فریڈ چائنا، انہوں نے چائنا کو بچایا. ہاں یہ چائنیز ہی بنے گا جی، ایس کے آگے ای نہیں ہے یہاں پہ. دا گائیگینٹک چائنیز، بہت بڑے مقدار میں جو چائنیز ہیں، ہیو فریڈ چائنا، انہوں نے چائنا کو بچایا فراما کس چیز سے جی؟ کمبرسم، ایک کمبرسم بیوروکریسی سے، یعنی ان کے ملک میں انہوں نے ایک جو ایسی بیوروکریسی جو نقصان دے وہ انہوں نے وہاں پہ پھلنے پھولنے نہیں دی. کمبرسم تکلیف دہ کو بولتے ہیں. تو گائیگینٹک کا مطلب یہاں پہ ہوگا جائنٹ، بہت بڑی مقدار میں، گلینڈ. اور لاسٹ جو ہے وہ ہے نمبر 15 اکنامک ڈیسینٹرلائزیشن، جو معاشی طور پہ جو چیز جو ہے وہ جب کسی کو ختم کرتی ہے، ڈیسینٹرلائز کر دیتی ہے، اپنے مرکز سے ہٹا دیتی ہے. ہیز فریڈ چائنا، اس نے چائنا کو فری کر دیا ہے فرام کمبرسم بیوروکریسی، ایک تکلیف دہ بیوروکریسی سے. اور یہاں پہ کمبرسم کا مطلب کیا آئے گا جی؟ کمپلیکیٹڈ، یعنی کہ جو چیز مشکلات کا شکار ہو. چیپٹر نمبر 9 ہے ہنگر اینڈ پاپولیشن ایکسپلوژن. نمبر 1 ہے دا کارن could not be distributed، غلہ جو ہے اس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا تھا. دا آئسولیٹڈ ایریاز، الگ تھلگ، آئسولیٹڈ کہتے ہیں جو بالکل تنہا اکیلے ایریاز ہوتے ہیں، کہیں کہیں جہاں آبادی ہوتی ہے. اور یہاں پہ آئسولیٹڈ کا مین بنے گا ون سیلف، یعنی کہ ایک الگ الگ. نمبر 2 ہے ٹریمینڈس پاپولیشن، ٹریمینڈس کہتے ہیں بہت بڑی، پاپولیشن بولتے ہیں آبادی کو. ٹریمینڈس پاپولیشن ایکسپلوژن ان ٹیکنگ پلیس. ٹھیک ہے جی، ایکسپلوژن کا مطلب ریپڈ گروتھ ہوتا ہے، ویسے ایکسپلوژن کا مطلب دھماکہ ہے، یہاں پہ ایکسپلوژن کا مطلب تیز رفتاری سے بڑھنا ہے. نمبر 3 ہے ٹریمینڈس مطلب بہت بڑا، پاپولیشن ایکسپلوژن از ٹیکنگ پلیس، آبادی بڑھ رہی ہے، رونما ہو رہا ہے یہ والا کام. اور ٹریمینڈس کا مطلب یہاں پہ سینونیم کیا بن رہا ہے جی ایمنس. نمبر 4 کی جہاں بات کریں ہم لوگ، 9.5 ملین پیپل، تقریباً کوئی 9.5 ملین کا مطلب 95 لاکھ لوگ ہیں، پیرشٹ جو کہ ہلاک ہوئے ان سنگل فیمائن، ایک ہی قحط میں. اور پیرشٹ کا مطلب ڈائٹ. نمبر 5 ہے ڈیتھ ریٹ ہیز بین ریڈیوسڈ، شرح موت کم ہو چکی ہے بائی ایپیڈیمک کنٹرول، کیونکہ وبائی مرض پہ قابو پا لیا گیا ہے. تو ایپیڈیمک کا مطلب جی اسپریڈنگ ڈیزیز، بیماری کا پھیلانا، یعنی کہ وبائی جو بیماریاں ان کو ایپیڈیمک بولتے ہیں.
نمبر 6 ہے وی ہیو دا پاور ایبالش وار. ہمارے پاس طاقت ہے کہ ہم جنگ کا خاتمہ کر سکیں. ایبالش کا مطلب سٹاپ یعنی کہ روک دینا. نمبر 7 کی بات کریں تو وہ ہے وائڈ اسپریڈ ڈیزاسٹر. بہت وسیع پیمانے پہ پھیلنے والی ایک تباہی ہے. واز ایورٹیڈ, اس کا خطرہ ٹل گیا. بائی دا پریویس اسٹوریج آف فوڈ, جو ہمارا ماضی میں فوڈ کا اسٹوریج ہوا اس کے اندر. ایورٹیڈ کا مطلب کیا ہے جی؟ پریونٹیڈ یعنی کہ اس کو روک دیا گیا. اس کے بعد نمبر 9 ہے جی انفیکشن. انفیکشن واز اے ٹریمینڈس پرابلم ان دا پاسٹ. کوئی بھی تکلیف جس میں کوئی چیز انفیکشن ہو جاتی تھی, کسی طور پہ وہ چیز جو تھی وہ انفیکٹڈ ہو جاتی تھی, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا ماضی کا. ٹریمینڈس کا مطلب ہیوج. نمبر 9 ہے فیمائن ہیز بین اے پرابلم. قحط ایک مسئلہ تھا سنس دا بگننگ آف ٹائم, شروع سے, ابتدائے وقت سے, پہلے دن سے قحط ایک بہت بڑا مسئلہ تھا. اور فیمائن کا کیا مطلب ہے جی؟ اسکارسٹی آف فوڈ یعنی کہ خوراک میں کمی ہونا. جی نمبر 10 ہے وی ہیو دا پاور ٹو ایبالش دا وار. ہمارے پاس یہ طاقت ہے کہ ہم جنگ کو ختم کر سکیں. اف وی ہیو دا ول, اگر ہماری اس میں مرضی ہوئی تو. اور ول کا مطلب ہوتا ہے ڈٹرمینیشن یعنی کہ پکا ارادہ. نمبر 11 جو ہے وہ ہے کارن از اسکارس. غلہ بہت کم رہ گیا ہے. اینڈ فوڈ از لیکنگ, اس کی وجہ سے خوراک میں کمی ہو رہی ہے. اسکارس کا مطلب ہوتا ہے جی شارٹ, کمی واقع ہو جانا. نمبر 12 ہے وائڈ اسپریڈ ڈیزاسٹر. وسیع پیمانے پر جو آفت ہے واز اونلی ایورٹیڈ, اس کو صرف ٹالا جا سکتا تھا بائی اسٹوریج آف فوڈ, اگر آپ خوراک کو ذخیرہ کریں. ڈیزاسٹر کا مطلب ٹریجڈی, المیہ, مصیبت. نمبر 13 ہے وی کین گیٹ سم آئیڈیا آف دیز فیمائنس. ہم اس طرح کے قحط کا کچھ خیال, کچھ اس کا تصور لے سکتے ہیں فرام آور فاک لور, اپنی لوک داستانوں میں. فاک لور کا مطلب ہوتا ہے لیجنڈز یعنی کہ ماضی سے منسلک ہماری ایسی داستانیں جو آج بھی سدا بہار ہوں. نمبر 14 ہے دا پورٹس کوڈ ناٹ کوپ ود. مقابلہ نہیں کر سکتے جو بندرگاہیں ہیں. آل دا شپس, ان تمام جہازوں کو. برنگنگ دا کارگوز, جو کارگوز لے کے آتے ہیں, جو ساز و سامان لے کے آتے ہیں. کوپ ود کہتے ہیں مقابلہ کرنا, برداشت کرنا, سہ جانا. اور یہاں پہ اس کا مطلب ہے ٹیکل ود یعنی کہ نپٹنا. اور لاسٹ ہے دا نمبر آف دا پیپل ان دا ورلڈ. دنیا میں ایک بہت بڑی تعداد از انکریزنگ, بڑھ رہی ہے. لائک اے گائگینٹک سنو بال, جیسے برف کا گولا بڑھتا ہے, بہت بڑا ہو جاتا ہے. اور یہاں پہ گائگینٹک کا مطلب ہوگا ہیوج. اور چیپٹر نمبر 10 ہے دا جیول آف دا ورلڈ. اس میں نمبر 1 دیکھیں, یہ ایک شہر سے منسوب ہے دا جیول آف دا ورلڈ. تو چلتے ہیں, اس کا نمبر 1 ہے ان نارتھ افریقہ, شمالی افریقہ میں. عبد الرحمن بیئرلی اسکیپڈ. عبد الرحمن جو تھا وہ بمشکل بچا اسیسینیشن, قتل ہونے سے. اور اسیسینیشن کا مطلب ہے جی مرڈر. نمبر 2 ہے عبد الرحمن واز یوتھ. عبد الرحمن ایک جوان تھا آف ایکسیپشنل نرو اینڈ ایبلٹی. اس کے اندر غیر معمولی قسم کی قابلیت اور بہادری تھی. ایکسیپشنل کا مطلب ایکسٹرا آرڈینری. نمبر 3 ہے دے آفرڈ ہم ریفیوج. انہوں نے اسے پناہ پیش کی. اور ریفیوج کا مطلب ہے جی سیفٹی. نمبر 4 ہے ٹو ہز ولا. اپنے گھر میں, اپنے ولا میں. ہی براٹ, وہ لایا. واٹر, پانی کو. اینڈ انٹروڈیوسڈ, اور پھر اس نے متعارف کروایا. ایگزوٹک پلانٹس, غیر ملکی. اور ایگزوٹک بڑے نایاب ہوتے ہیں پودے. اور ایگزوٹک کسے بولتے ہیں جی؟ امپورٹڈ. نمبر 5 ہے عبد الرحمن ہیڈ شارپ ایکویلن فیچرز. عبد الرحمن کے بڑے تیکھے قسم کے اور بہت اٹریکٹیو قسم کے فیچرز خدوخال تھے. ایکویلن کا مطلب ایگل لائک, شاہین کی طرح. نمبر 6 ہے دا امیہ ڈائنیسٹی. بنو امیہ کی جو دور حکومت ہے تھی ان ڈماسکس, دمشق میں. واز اوور تھرون, اس کو ختم کر دیا گیا تھا ان 750 750 میں. اور ڈائنیسٹی کا مطلب ہے رول یعنی کہ حکومت. نمبر 7 ہے ڈیورنگ مائی رین, میرے دور میں. دا نائل ہیزنٹ بین ان فلڈ فار 7 years. 7 سال تک دریا نیل میں کبھی سیلاب نہیں آیا. اور ان مائی سوری I'm sorry, this is region, okay, rain not, this is region. during my region, میرے علاقہ کے میں, okay, in my region like that. تو یہاں پہ ریجن جو ہے وہ کیا ہے جی؟ رول. اور جہاں تک مجھے شک پڑ رہا ہے یہ رین ہی ہے. اوکے, REIGN. اوکے, نمبر 8 ہے دا امیہ ڈائنیسٹی. بنو امیہ کی جو حکومت تھی واز اوور تھرون,
اس کو ختم کر دیا گیا، معزول کر دیا گیا بائی دا ایباسڈ فیملی، عباسیوں نے. اور اوور تھرون کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ اوور تھرون کو بولتے ہیں ڈیفیٹڈ، اس کو شکست دے دی. نمبر 9 ہے دا ایباسڈ کیلیفیٹ، جو عباسی خلیفہ تھے واز سگنلائزڈ بائی، ان کی پہچان تھی کیا؟ روتھ لیس ایکسٹرمینیشن، کہ وہ ہمیشہ بڑی بے رحمی کے ساتھ جو تھا وہ اپنے آپ کو جو تھے وہ ایکسپوز کیا کرتے تھے. اور روتھ لیس کا مطلب یہاں پہ ہے جی کروئل. نمبر 10 ہے ہی بیئرلی اسکیپڈ اسیسینیشن، بمشکل وہ اپنے قتل سے بچا ایٹ دا ہینڈز آف دا گورنر کے ہاتھوں. اور بیئرلی کا مطلب یہاں پہ بنے گا جی ہارڈلی، بمشکل. نیور بیفور واز، اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا. کیا ہوا جی؟ کارڈووا، جب کہ کارڈووا جو تھا وہ سو پراسپرس کہ کارڈووا کبھی اتنا خوشحال ہوا ہو. کارڈووا از دا نیم آف دا سٹی. تو یقیناً یہ عبد الرحمن کی بات ہو رہی ہے. یہاں پہ پراسپرس کا مطلب ہوگا فلورشنگ. نمبر 12 ہے کرسچین یورپ، اونلی دا ریڈیمنٹس آف لرننگ ور نون. اس وقت جو یورپ آج کل ہے اس میں آپ کے سیکھنے کے حوالے سے محض ریڈیمنٹس جو تھی وہ جانی جاتی تھی. اور یہ ریڈیمنٹس کیا چیز تھی؟ بیسکس. نمبر 3 مطلب بنیادی چیزوں کے بارے میں ان کو آگاہی ہوتی تھی. نمبر 13 ہے ہی واز جینرس ٹو اسکالرس کے ساتھ وہ جو تھا وہ بہت زیادہ سخی تھا. مطلب جو علماء کرام تھے ان کے ساتھ وہ بڑا سخی والا معاملہ رکھتا تھا. اور جنرس کا مطلب یہاں پہ کیا ہے جی؟ براڈ مائنڈڈ. تو اس کے ساتھ ہی جی آپ کا چیپٹر نمبر 10 بھی ختم ہوتا ہے. آپ ان تمام سینونیمز کو اپنے ایور لسٹ کے اندر ایڈ کریں اور ان کو تیار کریں. ہوپ فار دا بیسٹ. تھینک یو ویری مچ.